أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا عند اللہ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور اس مسجد عالیہ نوری مسجد میں جتنی بھی ہماری محفلیں ہوتی ہیں اور جو کچھ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور ہمیں مزید ذکر کی توفیق عطا فرمائے. وہ جس کا نام اللہ نے خود آدم سے پڑھوایا، وہ جس کا نام اللہ نے خود آدم سے پڑھوایا، وہ جس کے نام سے آدم نے بالا مرتبہ پایا، وہ جس کا نام خود اللہ نے آدم سے پڑھوایا، وہ جس کے نام سے آدم نے بالا مرتبہ پایا، وہ جس کے نور کو جملہ ملائک نے کیا سجدہ، وہ جس کے نور کو جملہ ملائک نے کیا سجدہ، وہ جس کے سامنے تعظیم سے جھکتا ہے خود کعبہ. جس جگہ احمد مختار کا نام آتا ہے وہیں جبریل امی لے کے سلام آتا ہے. زندگی میں جو کوئی سخت مقام آتا ہے اس گھڑی لب محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ جو آخری شعر میں عرض کیا کہ زندگی میں جو کوئی سخت مقام آتا ہے اس گھڑی لب محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ ایسا مت سمجھ لینا کہ یہ کوئی ہمارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو حضرات بھی اس کو سنیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ جلد بازی میں شرک کا فتویٰ لگا دیں اور کہہ دیں کہ یہ شرک کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے نوری مسجد کے اندر. اللہ رب العزت ہم اس سے محفوظ فرمائے. زندگی میں جو کوئی سخت مقام آتا ہے اس گھڑی لب محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس میں اشارہ ہے ان واقعات کی طرف جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ پیش آئے. بس برکتاً ذکر کر رہا ہوں. امام محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ حفاظ حدیث نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. علامہ امام نووی شافعی وغیرہ نے اس کی تصحیح کی ہے اور بڑے بڑے اماموں نے اس کی تصحیح کی ہے، اور خود امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاؤں میں سن ہو گیا. ان کا پاؤں کیا ہو گیا؟ سن ہو گیا. آپ بیٹھتے ہیں نا، سو جاتا ہے پاؤں، جسے کہتے ہیں سن ہو جانا، سو جانا. تو ان کا پاؤں کیا ہے؟ سن ہو گیا ہے. تو اب اس ٹائم بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور ان کے پاؤں میں کافی تکلیف ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں. ان کے پاس ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اذکر احب الناس الیک، لوگوں میں، کائنات کے تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا تم کو ہو اس کو یاد کرو. جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو. یہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بہت بات کی بات ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے
اسی وقت بآواز بلند کہا واہ محمد، اور ایک روایت میں یا محمد واہ محمد، ڈائریکٹ انہوں نے وسیلہ نہیں استغاثہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدد طلب کی. فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ اسی وقت ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر، اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ غیر مقلدین اہل حدیث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی بہت کوشش کی ہے اور پوری جان لگا دی ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے میں، لیکن ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس سند سے روایت کیا تم کہتے ہو کہ اس سند میں کچھ ضعف ہے، میں کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس سند سے اس کو بیان کیا اس میں کچھ ضعف ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن امام بخاری کی بات تو مانو گے نا. اگر ہمت ہے اور مائی کے لال ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فتویٰ لگا کر کے دکھاؤ کفر و شرک کا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف حدیث ذکر نہیں کی ہے، واقعہ ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ ایک چیپٹر، ایک عنوان باندھا ہے، ایک باب باندھا ہے کہ جب کسی کا پاؤں ہو جائے تو وہ کیا کہے. جب کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو جائے تو اس وقت وہ کیا کہے، اس کے تحت انہوں نے یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری پر کیا فتویٰ لگاؤ گے شرک کا؟ کیونکہ امام بخاری تو کتاب لکھ کے لے گئے ہم لوگوں کے لیے تاکہ ہم ان کی کتاب پڑھیں اور ہم کو کوئی مصیبت آئے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس مصیبت کے وقت ہم کو کرنا کیا ہے، کیسے وہ مصیبت ہم سے ٹلے گی. تو زندگی میں جو کوئی سخت مقام آتا ہے اس گھڑی لب محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یہ شعر پڑھا تھا اس لیے سوچا کہ دلیل کے طور پر ذکر بھی کر دوں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہہ دے کہ فیضان میاں جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے چلے جاتے ہیں تقریر میں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، دارین کی شہادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. تو ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں چل رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں. خلقت سے ہم نبٹ چکے تھے، ولادت سے بھی نبٹ چکے تھے اور مختصر سی گفتگو اس پر ہم نے کر لی تھی. اور آج جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے سلسلے میں مختصر سی گفتگو ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. اور میں جو ہے وہ مختصری گفتگو کروں گا اور امید کروں گا کہ آج حضرت کی انشاءاللہ العزیز ہم تقریر سنیں گے. میں روزانہ وقت پورا لے جاتا ہوں اور حضرت جو ہے وہ شفقت فرماتے ہیں اور ہم انشاءاللہ حضرت کی تقریر سنیں گے اللہ انشاءاللہ. تو مختصر گفتگو انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کریمہ جو ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ آیت کریمہ جو عربی ہے نا اس میں جو آپ اس کا جو انداز دیکھیں گے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کام ہو گیا، کام ہو گیا. کبھی کبھی آپ اس کو بہت زور لگا کر کے بیان کرتے ہیں ہو چکا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ. یہاں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، تو تاکید کے ساتھ اور ڈبل تاکید ہے اس میں، لام کی اور قد کی. لقد جس طرح میلاد مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ وہاں پر بھی لقد تھا، تحقیق کیا آ گیا، تو یہاں پر بھی اللہ نے جو ہے وہ احسان فرمایا. یہ بالکل محقق بات ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مؤمنین پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا. انہی میں سے، من انفسہم، انہی میں سے رسول بھیجا. اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے رسول بھیجا. یہاں پر قرآن کریم میں ایک جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے. ہم نے، اور یہاں کیا ہے، مومنین پر خاص احسان فرمایا کہ رسول کو بھیجا. بھیجا تو سب کے لیے ہے، مگر کیا سب ایمان لانے والے ہیں؟ نہیں، سب ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے مومنین کی تخصیص فرمائی. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے. علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ من انفسہم کی تفسیر میں بڑے بڑے پیارے نقطے بیان فرماتے ہیں. من انفسہم سے ایک تو اشارہ وہی کرتے ہیں کہ تم ہی میں سے بھیجا جس کو تم پہچانتے ہو، جس کے صدق کو، جس کی امانت داری کو، جس کی دیانت داری کو وغیرہ وغیرہ کو تم پہچانتے ہو، وہی رسول تمہارے پاس آیا ہے.
اس سے پچھلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ ایک الزام انبیاء کرام پر لگایا تھا خیانت کا، کہ وہ چھپاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن فرماتا ہے نہیں، نبی چھپاتا نہیں ہے، نبی خیانت نہیں کرتا ہے، نبی خیانت نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ بیان فرمایا ہے من انفسہم، نبی پر خائن ہونے کا الزام مت لگانا۔ یہ وہی نبی، یہ وہی رسول ہے جس کو تم امین اور صادق اب تک کہتے تھے، جسے تم آج تک امین اور صادق کہتے تھے اور وفا شعار کہتے تھے، وعدہ وفائی کرنے والا کہتے تھے، یہ وہی رسول ہے، تمہیں میں سے ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مومنین پر احسان فرمایا، رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی آیات وہ رسول تلاوت فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کفر و دلالت سے، شرک سے، گمراہیوں سے، معاصیوں سے، نافرمانیوں سے، فواحش سے، وغیرہ وغیرہ سے، تمام چیزوں سے انہیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کا انہیں علم عطا کرتے ہیں۔ یعنی نبوت عطا فرمانے کے جو مقاصد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، تو مقاصد نبوت میں سے، نبوت کی جو مقاصد ہیں ان میں سے اہم مقاصد کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی آیات آپ پر تلاوت کرے گا، میرا نبی میرا رسول، اور تمہارا تزکیہ کرے گا۔ تزکیے کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ آیت کریمہ، الگ الگ مقامات پر آیت کریمہ ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ اعلیٰ کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ نمبر ایک پر ہے تزکیہ نفس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، اللہ کے رسول فرماتے انا دعوت ابراہیم و بشارت و عیسیٰ، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی تو اس دعا میں جو الفاظ ہیں اس میں علم پہلے ہے اور تزکیہ بعد میں ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کے اندر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ مگر جب اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور بیان فرمایا اس بعثت کو، تو تزکیہ کو مقدم فرمایا، تعلیم کو مؤخر فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو دل کو صاف ستھرا کریں، دل کو پاک کریں، ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، ہم اپنے دل کی صفائی اور ستھرائی کا بہت زیادہ خیال کریں، تزکیہ نفس کریں، تمام دل میں آنے والے خیالات وغیرہ وغیرہ تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، جہاں تک بھی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے، جہاں تک بھی ممکن ہے، جس قدر بھی ممکن ہے۔ حالانکہ پچھلی امتوں پر ان کے دل میں آنے والے خیالات پر بھی ان کی پکڑ کی جاتی تھی، ان کے دلوں میں آنے والے خیالات پر بھی ان کی پکڑ اور گرفت کی جاتی تھی۔ اگر دل میں کسی برائی کا خیال آیا ہے تو اس پر بھی محاسبہ ہوتا ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، ہمارے لیے بھی یہی فرمان ہوا تھا، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ تمہارا اس پر محاسبہ فرمائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، جو تمہارے دل میں ہے، باطن میں ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ، ہمارے آنکھ پر، ہمارے ہاتھ پر وغیرہ وغیرہ پر، اس پہ تو ہماری طاقت ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں اس پر تو ہمارا کوئی قابو نہیں، اس پر تو ہمارا کوئی زور، کوئی بس نہیں ہے، اس کو ہم کیسے روکیں گے؟ اگر اس پر ہمارا محاسبہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جبریل امین فوراً آیت کریمہ لے کر کے آئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا،
उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम से दिल में आने वाले ख्यालात से अल्लाह ने जो है वो उठा लिया कि उस पर कोई मुहासबा और पकड़ नहीं होगी। ये अल्लाह का खास फजल है, एहसान है उसका, और तुफैल है मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियत व सना का कि अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम पर यह एहसान फरमाया कि हमारे दिलों में आने वाले ख्यालात पर हमारी पकड़ नहीं होगी। लेकिन इसमें उलमा की तफसील है कि किन ख्यालात पर पकड़ होगी, किन ख्यालात पर पकड़ नहीं होगी। उस तफसील में जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन इतना बता दूं कि मिसाल के तौर पर एक शख्स घर से निकला किसी को कत्ल के लिए, अभी उसने दिल में इरादा किया, अभी दिल में इरादा किया, ये 20% है, ये घर से कदम निकाल दिया, घर से कदम निकाल दिया, चला गया, मौके पे पहुंच गया, हथियार निकाल लिया और कत्ल करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार था, देखा कि वो वहां पर मौजूद नहीं पाया उसको। ये जो है अभी तक इरादा जो था ये आपका, इस पे सख्त पकड़ होगी, क्योंकि आप बिल्कुल 80% क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन जो शुरू शुरू में ख्यालात आ रहे हैं, अर्ज किया सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, कभी कभी दिलों में ऐसे ख्यालात आते हैं कि अल्लाह के रसूल हम उसे जबान से बयान भी नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल हमें बहुत नागवार होता है, बहुत ही नागवार होता है हमें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जो नागवारी है यही तो ईमान है। दिल में जो भी बुरा ख्याल आए उससे फौरन आपका दिल उसे नागवार समझे, उसे नापसंद करे, यही ईमान की अलामत है। अल्लाह के रसूल सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मल इस्मु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल गुनाह क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मा हाका फी सदरी का, जो तेरे दिल में खटके वही गुनाह है, जो तेरे दिल में खटके वही गुनाह है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के साथ ऐसे वाकयात आते थे। तो ये अल्लाह का खास फजल व करम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि उसने हम पर एहसान फरमाया, उसने हम पर इनाम व इकराम की बारिशें फरमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि हम पर से ये तखफीफ हुई हमारे से, वगरना हमारा हाल क्या होता है ये हम जानते हैं। रातों दिन हमारे दिलों में क्या क्या ख्यालात नहीं आते हैं, अगर इस पर हमारी पकड़ होती तो हमारा हश्र ना जाने क्या होता। ये सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, और ये एहसान है उसका कि उसने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए। तो मैं जिक्र कर रहा था तज़किया पर कि अपने दिल को साफ सुथरा, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तज़किया और तालीम, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर इनको मजबूती से आप थाम करके चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी भी आप रास्ते से हटेंगे नहीं। सिर्फ तालीम, नफ्स की सफाई सुथराई, तमाम बुराइयों से अपने आप को रोक लेना। मुख्तसर इतना समझ लीजिए, डिटेल तो बहुत है उसकी, तफसील तो बहुत है। फिर जब आप तसव्वुफ के अंदर घुस जाएंगे तो फिर मामला बहुत दूर तक जाता है। सूफिया इकराम की तो जो है वो ख्याल गैर से जब तक वो पाक ना हो जाए तो वो नमाज भी कामिल नहीं समझते हैं अपनी, वो एक बहुत लंबी डिटेल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो मकाम और वो दर्जात अता फरमाए। जिसे कहे हैं नफ्स मारो, जिसे कहे हैं नफ्स मारो, पहले इस मूजी को मारो। लोग कहे हैं मारो मारो, जात कहे है काहे को मारो। जात है एक मगर शान के लाखों है ज़ुहूर। शम्स तो एक है लेकिन है कुल जहां पुर नूर। अर्श पे हो के न हो लाखों दिलों में है हुजूर। किससे नजदीक कहूँ उससे कहूँ किससे मैं दूर। जात मिलती है उसे जात जो खो देता है, तह मिलती है उसे जो खुद को डुबो देता है। जब अल्लाहू की ज़रबे दिल पे पड़ती हैं तो आप दोनों हथेलियां लीजिए, अभी 1 मिनट में अभी पता चल जाएगा, और आप जरा हथेली को मलिए थोड़ी देर, गर्मी पैदा हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये वो दिल की गर्मी है जो तस्किया पैदा करती है, और वो ज़रबे अल्लाह से होती है, जिक्र से होती है। उसके तरीके हमारे यहाँ बुजुर्गों ने बताए हमें, मुख्तलिफ तरीके। जिक्र नफी इस बात इसी के लिए है, तज़किया नफ्स के लिए है, वो तैयार किया जाता है। तो
اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد تھے وہ اہم مقاصد میں سے تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ دو اہم مقاصد تھے۔ آج اگر پوری دنیا میں کسی بھی ادارے کے اندر صرف تعلیم تو ہوتی ہے، تزکیہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کامل نہیں ہے تعلیم، وہ ادارہ کامل نہیں ہے، وہ قانون کامل نہیں ہے جس میں صرف تعلیم کی بات ہو، تزکیہ کی بات نہ ہو۔ تزکیہ اور تعلیم، تطبیق بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف آپ پڑھا رہے ہیں تو دوسری طرف اس کے عملی جامہ بھی پہنا رہے ہیں اس کو۔ صرف پڑھ لینا، صرف سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنا دینا اور اسے کر لینا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ بہت ہی مین بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریزیڈینشل انسٹیٹیوٹ تھا درسگاہ صفہ، اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہاں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا وہ عمل کی دھرتی پر اتار دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ فرماتے ہوئے، جو کچھ کہتے ہوئے، جس طرح سے دیکھتے تھے اسی ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک ان کی چاہت رہتی تھی کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہم نے حضرت کے پاس پڑھا صوم وصال کے بعد میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یعنی کنٹینیو روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول، کبھی اس میں جو ہے وہ ایک دن بھی ناغا نہیں تھا، 3 دن لگاتار اللہ کے رسول 3 دن روزہ رکھتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی صوم وصال رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول میں طاقت رکھتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں بھی 3 دن لگاتار روزے رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، صوم داؤدی رکھو، ایک دن افطار کرو ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو ایک دن روزہ رکھو۔ انہوں نے بہت زیادہ ضد کی کہ نہیں اللہ کے رسول میں طاقت رکھتا ہوں، میں کر لوں گا، میں کر لوں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے مثل ہے کون؟ تم میں میرے مثل ہے کون؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھے رزق عطا فرماتا ہے، میرا رب مجھے طاقت عطا فرماتا ہے، میرا رب مجھے قوت عطا فرماتا ہے۔ تم روحانی قوتیں ہیں، وہ طاقتیں ہیں، وہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں گی؟ تم میں میرے مثل کون ہے؟ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ تو اب بات یہی آ جاتی ہے۔ ابھی ایک دن کچھ دن پہلے ہمیں ایک صاحب سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی، تو یہی ہم سمجھانا چاہ رہے تھے ان کو کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں وہ کرنا ہے، کیونکہ سرکار فرما چکے میرے مثل تم میں کون ہے، میری برابری کرنے کی کوشش مت کرو، تم میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مانو۔ تو ہمیں ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم وہی مانیں اور وہی کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر ہم عمل کریں۔ الغرض بہت اختصار کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، بہت تفصیل ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اس سے پہلے سب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہدایت ملی، راہ ہدایت ملی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نور آتا ہے تو روشنی ہو ہی جاتی ہے، سورج نکلتا ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ یہ تو اس سورج کی بات ہے، دنیاوی سورج کی، کہ نکل آئے تو چپا چپا اگر آپ گھر کا دروازہ بند کر لیں تب بھی روشنی آ جاتی ہے، تب بھی روشنی آ جاتی ہے۔ جنہوں نے دل کے دروازے کھولے تو ابو بکر آیا تو صدیق بنا، عمر آیا تو فاروق بنا، عثمان آئے تو غنی بنے، علی آئے تو حیدر کرار بنے، شجاع بنے، تو بیزر آیا تو بوزر بنا، حبش کے بلال آئے تو رش کے قمر بنے، جنت کی حوریں بھی رش کرے ان کے اوپر، سب رش کرے ان کے اوپر۔ تو جو اس بارگاہ میں دل کھول کر کے آ گیا وہ اپنے کو رش کے قمر بناتا چلا گیا۔ چاند سورج تمام چیزیں اس پر کیا ہے رش کرنے لگی، ستارے اس پر رش کرنے لگے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر رش کرنے لگا، کائنات سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے بقا اور صحت کرنے لگی، جو اس روشنی میں آ گیا۔ اور جس نے دل کا دروازہ بند کر لیا، مگر یہ دنیاوی سورج تھوڑی نہ ہے کہ جس کی روشنی کو آپ کوشش کر کے روک لو، یہ تو سراجم منیرہ ہے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، ملے تو ستاریکیوں کو اجالے، سیاہ بخت راتوں کو چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو اب بند کرنے کی مثال، بہت کوشش کی بند کرنے کی، ابو لہب نے بند کیا نا، ابو جہل نے بند کیا نا، لیکن ایک مثال ہمیں مل گئی کہ بند کرنے کے باوجود بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ابو لہب نے بند کیا، دل کا دروازہ بند کر دیا، مگر کیا ہوا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تھی تو اس ولادت باسعادت کے وقت ابو لہب نے جب اس کی باندی سویبہ نے آ کر کے اس کو بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تمہارے یہاں ایک خاکی پیدا ہوا ہے، تمہارے یہاں ایک انسان پیدا ہوا ہے، تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا ایک نبی اور ایک رسول آیا ہے، بلکہ اس نے تو یہ بشارتیں دی تھی آ کر کے، یہ خوشخبریاں دی تھی کہ ایک انسان پیدا ہوا ہے، ایک خاکی، ایک تمہارے جیسا انسان پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جیسا کہ عام طریقے سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ابو لہب نے خوشی میں جو ہے وہ اسی انگلی کی اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اب اٹھائیے بخاری شریف اور دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب، کہ انہوں نے دیکھا تھا خواب، کیا خواب دیکھا تھا؟ انہوں نے خواب دیکھا، ابو لہب کو دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ کچھ زیادہ اچھی نہیں بیت رہی ہے، تکلیف میں ہوں، ہاں بس اتنا ہے کہ جب پیر کا روز آتا ہے تو اس روز میرے یہاں سے کچھ پانی نکل جاتا ہے، جس کو پی لیتا ہوں کچھ آرام مل جاتا ہے۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ جب اس پر یہ تخفیف ہو سکتی ہے اور اس پر یہ جو ہے وہ اللہ کی جانب سے انعام ہو سکتا ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، جبکہ وہ صرف اس بات پر خوش ہوا تھا کہ ایک خاکی آیا ہے، ایک میرا بھتیجا آیا ہے، ایک انسان آیا ہے، ایک مجھ جیسا انسان پیدا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں محدثین پھر اس امتی کا عالم کیا ہوگا جو یہ سوچ کر کے خوشی منائے کہ رحمت للعالمین آیا ہے، اللہ کا نبی، اس کا رسول آیا ہے، دونوں جہان کا مالک و مختار آیا ہے۔ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس پر انعام و اکرام کی بارش کیا ہوگی۔ محدثین فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کی بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب میں اپنی گفتگو کو اسی پر مختصر سے سمیٹ دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آگے گفتگو جاری رکھیں گے، اور اگلا سلسلہ جو بعثت کا جہاں سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنی کلمات سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت